بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه. بعد زیادہ شکریہ مولانا ابو العلا سبحانی کا کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دی کہ میں اس علمی بزم میں میرے بھی شرکت رہے. مجھ سے پوچھا گیا کہ میں کائنات کے حقائق کے سلسلے میں قرآن کی رہنمائی کیا ہے اور اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں کائنات کے کئی پہلوؤں پر تبصرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے. مثلا علم فلک کے بہت سارے آیات ہیں جس کو ہم علم فلک سے مربوط رکھتے ہیں، لیکن وہ خاص طور سے علم فلک تو نہیں ہے، لیکن فلکیات کا ذکر ہوتا ہے. اس طریقے سے تقویم، یعنی تقویم مہینوں کی تقویم، سماوات کا ذکر ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جب ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، تو اس طریقے سے ذکر ہوتا ہے کہ جو ہے انسان کے یومیاتی زندگی میں ان کا جو تعلق رہتا ہے چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، تو اس کی پریکٹیکل ڈائمینشن کیا، اس کے عملی یعنی فائدہ کیا ہوگا. تو مثلا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ہلال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ صاف کہہ دو ان کو کہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم مہینوں کی شمار کرتے ہیں، مہینوں کی جو ہے کی گنتی کرتے ہیں، اور اس مواقیت للناس والحج، اور حج بھی اس سے طے ہوتا ہے. تو جو ہے یہ جو چاند جو ہے یہ ایک نور ہے آسمان میں، لیکن یہ چاند کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے کام پورا ہو جاتا ہے، اور مہینوں کی گنتی ہوتی ہے. جو لوگ سفر کرتے ہیں تو چاند و ستارہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو جو ہے صحیح طریقے سے رخ ملتا ہے. اسی طریقے سے یعنی سورج اور چاند کے تعلقات کیا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ جو ہے سورج کے لیے یہ بالکل یعنی موزوں ہے کہ وہ جو ہے قمر کی یعنی چاند کی کو جو ہے پکڑ لے یا اس سے آگے چلے جائے، جو بھی ہو اس کا. تو مسئلہ یہ کہ ان تمام ابواب میں قرآن کی آیات میں جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے یعنی کائناتی عناصر کا، تو وہاں جو ہے قرآن ہم کو سائنس نہیں سکھاتی ہے، کائناتی معلومات کو ہم کو نہیں سکھاتی ہے، بلکہ ان عناصر کو آیت بناتے ہیں، ایک اشارہ بناتے ہیں کہ آپ اس پہ غور و فکر کیجئے اور پھر جو ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اور جو نتیجے آپ پر پہنچیں گے اس نتیجے کے آخر میں آپ کو کئی چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ بڑی میری بہت متواضع رائے میں یہ بات ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے چاہتے کہ قرآن نے تمام سائنسی چیزیں سکھا دی ہم کو، قرآن سے سائنس ملے گا. یہ میرے خیال سے ہماری روایت کی یعنی روایت کے ایک جز نہیں ہے، بلکہ ایک نئی چیز ہے. اور بہت سارے کچھ سائنسدان، تمام سائنسدان نہیں، کچھ سائنسدان اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہے میرے خیال سے بہت سارے لوگ جو زیادہ علم رکھتے تو مرعوب ہو جاتے کہ دیکھیے قرآن نے یہ بتا دیا، اور قرآن میں جو ہے اس قسم کی چیزیں ہیں، اور قرآن نے ہم کو یہ تمام چیزیں سکھا دی. تو میرے خیال سے جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کوئی اور معنی لیتے ہیں. یہ ہماری روایتیں، مثلا فخر الرازی نے بہت ساری چیز لکھی ہیں یعنی کائناتی عناصر پہ، کائنات کے بارے میں. تو انہوں نے جو ہے اور دیگر مفسرین نے جب لکھا ہے تو یا تو جو یہ کائناتی شکلیں کو انہوں نے یا تو ارسطالیسی سائنس اور کاسمولوجی یعنی کائناتی
علوم سے اس کو مربوط کیا یا افلاطونی یا جو بھی ان کے علم میں ہو. تو یہ جو ہے مناہج جو پہلے سے موجود ہے، انہوں نے جو ہے قرآن کے جو ذکر ہوتے کائناتی آیات کے، یعنی آیات کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ایک سائن ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں، ایک حصی چیز ہے. تو اس کو جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے ان کا کہا دیکھیے یہ اس منہج یا اس قسم کے سوچ سے ہم اس کو جوڑتے ہیں، لیکن وہ جو ہے قرآن کے ذریعے سے استدلال نہیں کرتے کہ یہ سائنسی حقیقت ہے. تو قرآن جو بنیاد میں بنتی ہے استدلال کے، سائنس یا کائناتی کاسمولوجیکل چیزوں کی حقیقت پہ. ہاں البتہ ضرور ایک بات ضرور ہے ہمارے مسلم فکر میں، یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاسمولوجیکل تھیولوجی، یعنی کائناتی علم الکلام، یعنی جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہوتا ہے، وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاء، پانی کا ہوتا ہے کہ عرش پانی پہ ہے. یہ جو ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے، کس طریقے سے ہے، لیکن یہ جو ہے ایک عقیدہ کی ایک بنیاد بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی مرئی چیز تو نہیں ہے. تو یہ یا تو مجازی ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کی ایک مادی حقیقت ہے ہمارا علم میں. جو بھی آپ کی رائے جو ہے، اور مفکرین اور مسلم علماء اس پہ جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس کی صورت کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہم سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کا عرش ہے، وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاء، اور خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے جو ہے سماوات والارض کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی. یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو ہے یہ تو دیکھی ہوئی بات ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تب دیکھتے ہیں آسمان میں سورج ہے، تو یہ جو ہے سانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سانے، یہ ایک سانے ہے بنانے والا. اچھا، اب جو ہے قرآن سے ان کائنات کی باتوں سے کیا ہے کہ آپ اس پہ تدبر اور تفکر کرو. فتدبروا فتفکروا، یعنی اولي الالباب، سوچنے والے لوگ کو جو ہے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اس کی حقیقت کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہاں، اب اس کی حقیقت کیسے سمجھیں گے؟ آپ وہاں جو ہے قرآن سے رجوع تو نہیں کریں گے، اب جو ہے آپ یعنی ریسرچ کریں گے، آپ علم جمع کریں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے جو علم یعنی افلاک کا جو ذکر ہوتا ہے اور تقویم کا جو ذکر ہے، تو اور بھی جو ہے آفاق و انفس کی جو ذکر ہوتا ہے، یہ تمام ترغیبی چیزیں ہیں کہ آپ علم جمع کریں. علم جمع کرنے سے آپ کے سامنے یہ حقائق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کون کیا ہے، یہ جو کائناتی شکل، یہ کائنات کیا ہے، یہ کاسموس کیا ہے. آج تو ہمارا علم ہی ہے. دیکھیں یعنی 1000 سال پہلے کئی لوگ کا یہ کہنا تھا کہ یہ کاسموس جو ہے بالکل کلوز کاسموس ہے، اور جو ہے انسان یعنی چاند تک نہیں جا پائیں گے، اور وہاں ایک قرہ ناریہ ہے، یعنی ایک ایسا سرکل ہے جہاں آگ کے ہیں ہم، آپ اس کے پار نہیں کر سکتے. یہ ایک قدیم یعنی کاسمولوجی تھا. آج تو ہم چاند تک پہنچ جاتے ہیں، مارس تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی اسپیس شپس بھیج دیا ہے، وہاں لینڈنگ بھی ہوا ہے وہاں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ہمارا علم یہ ہوا ہے کہ کاسموس جو ہے کنٹینیوسلی ایکسپینڈنگ حقیقت ہے، یعنی بڑھتی جا رہی ہے جہاں تک آنکھ جائے. تو ہم تو اب جو ہے ہم ایسی جگہ پہ ہم پہنچے ہیں، یعنی کاسمولوجی کے ذریعے سے، کائناتی علوم کے ذریعے سے، کہ جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے ہماری بینائی اتنی نہیں ہے، لیکن اشارہ یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ اور ہے، لیکن یہ اور کیا ہے یہ سائنسدان اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو قرآن ہم کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پر سوچئے، ان کے بارے میں علم جمع کیجئے. تو قرآن ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ جو ہے علم جمع کرو، اہل علم بنو، اور اہل علم بننے سے آپ کو دنیا میں فائدہ ہوگا، اور آپ کو اس علوم سے آپ کو اندازہ ہوگا
کہ یہ خالق سماوات والارض، یہ کائنات کے خالق کون ہے. جس طریقے سے یعنی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو دکھائیں گے. کس کو؟ انسان کو ہم دکھائیں گے کہ جو ہے انسان کو دکھائیں گے کہ یعنی آفاق انفس میں جو ہے آفاق میں دیکھے، اور وہ اپنے اندر دیکھے، اپنے اندرون میں دیکھے، اپنے باطن میں دیکھے. فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کو اپنے علامتیں دکھائیں گے، کائناتی علامتیں ان کو دکھائیں گے، آفاق میں، ہورائزن میں، اور ان کے اندر بنی انسان میں، انسان کے سوچ میں، اپنے روح میں. جس طرح سے انسان اپنے بارے میں سوچتے ہیں، سوچیں گے، اس میں بھی علامتیں ہیں. جسم کیسے بنایا گیا ہے، جسم تو بالکل تندرست ہے لیکن وہ مرا ہوا ہے کیونکہ وہ روح نکل گئی. تمام چیزیں سوچنے کی بات ہے. اور یہ کیوں؟ حتی یتبین لہم، جہاں تک کہ وہ واضح ہو جائے ان کے سامنے، انہ الحق، کہ ایک حق ہے، ایک خدا ہے، ایک بنانے والا ہے. یہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہمارے سامنے یہ ہو. اچھا، ماضی میں کیا ہو رہا تھا؟ تو جس طرح سے انسان یہ کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی جو ہے اس پہ تحقیق کرتے ہیں، تو مختلف طریقے ہوتی ہے تحقیق کرنے کا. تو ہمارے قدیم کازمولوجی جو ہے، کائناتی علوم، یہ جو ہے وہ امپیریکل نہیں تھا، یعنی تجربات پہ نہیں تھا. یعنی ہم کسی چیز کو چاند پہ اس وقت نہیں بھیجتے تھے، یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کیسے بھیجنے کا. یہ تو 20ویں صدی کی ایک کرشمہ ہے. لیکن اس وقت جو لوگ دیکھتے تھے تو تخمیناً ناپتے تھے، میتھمیٹکس کے ذریعے سے، ریاضیات کے ذریعے سے. لوگ اس کی بہت بڑے بڑے مسلمان علماء بھی رہے جو اس قسم کے کام کرتے تھے، اور اس میں ان کی مہارت تھی کہ اس کی وسعت یہاں سے چاند تک، وہاں سے یعنی دنیا کی جو سرکمفرنس جو ہے کیا ہے، تمام چیزوں کو میجرمنٹ کرتے تھے. اسٹرانومی کے ذریعے سے مسلمان بہت آگے تھے اس میں، لیکن وہ زیادہ تر تجریدی تھا اور امپیریکل اس لحاظ سے تھا کہ میتھمیٹیکل امپیریسزم تھا. اب وہ جو ہے ایک دوسرے قسم کی، یہ جو ہے نا حصی امپیریسزم ہے کہ آپ جو ہے آپ سفر کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کو ناپ سکتے کہ یہاں سے چاند تک جو ہے کتنی دوری ہے، اور یعنی اور یہاں سے جو ہے مارس تک جو ہے کتنی دوری. تو یہ امپیریکل طریقہ ہوا. تو قرآن کی جو جہاں تک بات رہی یعنی کائناتی حقائق کے بارے میں، اس کا یہ ہے کہ حق، یہ سانے کی حقیقت جو ہے، یہ فطرت میں اس کی انعکاس ہوتا تھا. فطرت میں انعکاس، یعنی سانے کی کا جو کارنامے جو ہے فطرت میں وہ انعکاس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹروتھ ٹو نیچر. یہ ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یعنی حق کیا چیز ہے. نیچر میں، فطرت میں آپ کو، طبیعت میں آپ کو مل جائے گی. اور آپ ہمیشہ کہ طبیعت میں، نیچر میں جو چیز ہے، جو ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، تو وہی نیچر میں جو حقائق ہے اس کو ہم حق سمجھتے ہیں. اور اس لیے حق سمجھتے ہیں کہ اس کے ماورا جو ایک سانے ہیں، سانے نے بنایا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹروتھ ٹو نیچر. فطرت اور حق میں ایک قسم کے ترابط ہے. اس کے بعد جو ہے ہم کو معلوم ہوا کہ آبجیکٹیوٹی ایک چیز ہے، یعنی موضوعی چیز، جس کی جو آبجیکٹیولی اسٹڈی کرنا، موضوعی. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ موضوعی طریقے سے چیزوں کو اسٹڈی کرنے سے انسان کی آنکھ جو ہے کبھی ان کو دھوکہ دیتا ہے، تو موضوعی ہے. پھر انہوں نے آلات اختراع کیا، آلات کی ایجاد ہوئی، اور آلات کے ذریعے سے ہمارے پاس جو ہے
میکینیکل آبجیکٹیوٹی آ گیا. اچھا, تو یہ ایک میکینیکی موضوعیت آ گئی. اس طریقے سے بہت سارے میتھڈالوجیز استعمال کیا گیا ہے تاریخ میں جس طریقے سے ہم کائنات کی اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس پہ جو ہے ہم کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے قرآن کہتے کہ آپ اہل تدبر بنیے, آپ اہل تفکر بنیے, لیکن قرآن یہ نہیں کہ جو ہے ہم نے جو چیزیں ذکر کی اس پر اکتفا کر کے جو ہے آپ کریں. نہیں, آپ جو ہے لیبارٹریز میں جائیں, آپ اس میں مہارت حاصل کیجئے, آپ اس میں آگے آگے بڑھیے, اور آپ دنیا و انسانیت کو سکھائیے کہ یہ سانے کی کرشمہ کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ سانے ہیں, آپ بس دکھا دیجئے ان کو کہ کیا کیا ہے, پھر انسان خود سوچیں گے نا. اس لیے تو ہمارے یہاں یعنی بہت سارے اس قسم کی یادیں قرآن ہم کو یاد دلاتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ تو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے, یعنی قعوداً بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کروٹیں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد, اور کیا کرتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یعنی یہ تمام چیزیں کیسے بنی, تو ایک تو ہے یعنی بدیہی طور سے دیکھنا, لیکن اس کے ماوراء علم حاصل کر کے دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں کیسے چلتی ہیں. تو کیا جو ہے یہ کیسے بنا, کیا بگ بینگ تھا کہ نہیں تھا, کیا جو ہے نشو ارتقاء کی کوئی حقیقت ہے. اگر یہ ہے تو یہ جو ہے نا اس قسم کے یہ اس سلسلہ سے ہے کہ یہ ڈیزائن کے ہیں. اگر ڈیزائن کی یہ بھی ایک کرشمہ ہے, اگر یہ جو ہے یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کے ذریعے سے یہ پوری کائنات بنی اور ایٹامک یعنی ایکسپلوژن ہوا, تو یہ بھی ایک عظیم کرشمہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ مختلف قسم سائنسی معجزات ہے. یعنی سائنسی معجزات کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کہ سائنس کو پڑھ کے یعنی اسٹرونومی کو پڑھ کے کائناتی علوم کو حاصل کر کے ہم کو اس کے ماوراء حقائق کیسے چلتے ہیں, یا ہم کو ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں یا تو امپیریکل طریقے سے ہم اس کو طے کرتے ہیں کہ اس طریقے سے چلتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ تفکر کے لیے جو ہے ہم کو علم جمع کرنے, ہم اہل علم بننا ہے, اور ان گروہوں سے ہم ان گروہ جو علم میں اس قسم کے علم میں علوم میں تیار کرتے ہیں اس میں ہماری شرکت لازمی ہے. ورنہ تو ہم جو ہے ویسے یعنی چلتے پھرتے تفکر کرنے والے ہوں گے, یعنی علمی طریقے سے علمی کنٹریبیوشن علم میں اضافہ کرنے والے ہم اس میں نہیں بنیں گے. اور قرآن ہم کو نہیں روکتے کہ آپ علم کو جمع کریں. قرآن ہم کو نہیں روکتے, بلکہ غرض و غایت اور قرآن کا جو ہے مقصد اور لب لباب یہی ہے نا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار, کہ اللہ آپ نے تو یہ تمام چیزوں کو اس لیے تو نہیں بنایا کہ یہ بالکل باطل ہے, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بلکہ تیری ذات اتنی پاکیزہ ہے سبحانک, اور ہمیں جہنم کے آگ سے ہمیں بجائے یعنی ہمیں نجات دے دیجیے. تو دل سے جو ہے بے ساختہ جو ہے یہ پکار یعنی اٹھی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. جب انسان دیکھتے ہیں یعنی تو ایک عام آدمی دیکھتے ہیں یا ایک متخصص جو اسپیشلسٹ جو ہے جو ان تمام چیزوں کا ان کو ان تک یہ شعور پہنچتا ہے کہ is there something beyond it. So one of the great things of studying the Quran is that the Quran is not a book of science, but it is a book of signs. It is ayat. It asks you to think about these signs and therefore the Quranic verses are also called ayat, and we are encouraged and we are told to look on the horizon. In other words, look beyond yourself, look on the horizon, and look within yourself.
so that God says he will show you the signs within yourself and in the horizon until it becomes clear to you that there is a true one behind all this. What that true one is, revelation and prophecy has told us the attributes of that true one in the best way that it did it, and told us the names of God and God's attributes. He's powerful, he's knowledgeable, he's caring, all those things. The revelation and the prophet had told us, alayhi salam, had taught us these things. But in addition, you as a human being, you have an obligation to accumulate knowledge. And you can only become a people of knowledge if you become a people of curiosity. And therefore the Quran says, فَتَدَبَّرُوا, reflect. فَتَفَكَّرُوا, think. Many times, أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ. The Quran keeps on asking this rhetorical question, where they, don't you think? Don't you make inquiries? Don't you ponder? Are you just superficial people? Don't you have any depth? That's precisely what the Quran guides us to become people of thinking. And then we begin to understand the mysteries and the many, many layers of the cosmos. So the Quran gives us some practical guidelines. We show you the moon and the sun, and you calculate your seasons and you calculate your months in accordance to some of the Quran basically says, this better than because you practice these things. Human beings have been calculating the length of the day and how they calculated months for eons, for a long time. Quran just reminds us that that's what you do with those things, right? So what the Quran is basically saying, these are not miraculous features. These are not supernatural features, the sun and the moon, but rather they are part of nature. It's part of the everyday. And so the Quran tries to break that idea that, the sun and the moon and things can have an effect on my moods and on my future. And therefore, some people also studied astrology because you can then read the future from them. That was an older understanding of what is the human being's relationship to the cosmos and the various cosmological artifacts that were there. So people then tried to create some kind of a relationship between that, and we saw the tides in the sea rise and fall because of the various locations and the various places that the moon over a month and it reached, and then you would see effects of those in the tides. And so people thought that we are related. So we are related because it's a movement of our knowledge, the movement of these various planets, including our planet, around the sun, and that had a certain kind of impact on Earth. So what was once considered to be kind of that these various objects, cosmological objects, were enchanted, यानी वो हमको मशहूर करती हैं, उसके साहिराना जो है ताल्लुक है हमसे. लेकिन कुरान ने हमको कहा कि आप इन तमाम चीज़ों को सबब व मुसब्बब के ज़रिए से उसको सीखिए, उसको पढ़िए, उसको समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये चाँद और सूरज जो है आपको वक्त की तायीन करती है. उसमें कोई मैजिकल चीज़ तो नहीं है. अच्छा, तो लेकिन उसके बारे में आप सोचिए, तो असल में जो है इन तमाम चीज़ों में कुरान हमको एक किस्म के मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के अक़ली मनाहिज की तरफ हमको रग़बत दे रही है.
ملٹیپل فارمز آف ریشنالٹیز کی طرف ہم کو ترغیب دے رہے ہیں. جب انسان اپنے باطن کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ایک وجدانی طریقے سے سوچتے ہیں. جب وہ ناپ تولتے ہیں تو وہاں بھی عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک اور طریقے سے وہ امپیریکلی طریقے سے دیکھتے ہیں. تو عقل جو ہے افلا یعقلون، عقل کی جب ذکر ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا ایک معنی نہیں ہے کہ وہ ارسطاطالیسی یا افلاطونی قسم کے معنی ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے یعنی مرتبہ جو ہے قرآن میں ہم کو اس قسم کے ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم اپنے جذبات کے ذریعے سے بھی ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں. اس کو وجدانی عقل کہتے ہیں کہ یعنی انٹیریئر ایموشنز کے ساتھ جو ہے افیکٹو طریقے سے ہم سوچتے ہیں. کسی آیات کو پڑھتے ہیں جس میں ہماری جذبات ابھر جاتی ہے، یا کسی شعر کو سنا یا موسیقی کو سنا تو ہمارے جذبات میں جو اس کا اثر ہوتا ہے نا، متاثر ہوتا ہے. تو اصل میں یہ قرآن کی کائنات کے حقائق کے سلسلے میں قرآن کی رہنمائی میرے بہت ہی متواضع سوچ اور فکر میں یہ ہے کہ قرآن جو ہے ہم کو عام چیزیں سکھاتی ہے، بلکہ ہم کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ آگے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کو صحیح طریقے سے سمجھے، تاکہ آپ کے اندرون میں یہ حقیقت سامنے آ جائے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے اس کو باطل یعنی کوئی بغیر کوئی مقصد کے لیے آپ نے اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ نے ہم کو ان تمام کائناتی حقیقتوں کے ذریعے سے آپ نے ہم کو یاد دلایا کہ اس کے ایک خالق ہے، صانع ہے، اور جو ہے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کو جو ہے کم از کم جو ہے جو بھی آخرت میں جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن کم از کم جو ہے ہم کو سزا مت دیجیے، ہم کو عذاب سے یعنی جہنم کے عذاب سے ہم کو دور کیجیے. تو وہاں جو ایک مورل میسیج بھی آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیے، یعنی اخلاقی میسیج بھی آ جاتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ پر قابو کرے اور اخلاقیات کے انتہا تک جو ہے اس پر عمل کرے، تاکہ ہم جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یعنی عذاب کے ہم تک نہ پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں ایک اور جگہ دیں گے جس کو ہم جنت کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.